1960 کی دہائی کوल्ड وار اپنے غروج پر تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، اسپیس اور اسپیڈ کے جنگ میں بھی ایک دوسرے کو ہرانا چاہتے تھے۔ لیکن پھر ایک خبر کلین لینڈ تک پہنچی۔ برطانیہ اور فرانس ایک ایسے پیسنجر پلین بنا رہے تھے جو آواز کی رفتار سے بھی تیز اڑے گی، ایک ایسا جہاز جو لندن سے نیو یارک صرف 3 گھنٹوں میں پہنچ جائے گا۔ اور یہ خبر سنتے ہی سوویت یونین نے فیصلہ کیا، ہم اس سے بھی بڑا، اس سے بھی تیز اور اس سے پہلے دنیا کو اپنا سپر سونک پلین دکھائے گی۔ یہی سے شروع ہوتے ہے Tu-144 کی کہانی، وہ جہاز جسے دنیا بعد میں کنکورڈ کے نام سے جاننے لگی۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فیوچرسٹک خواب جلد ہی ایک خوفناک ڈیزاسٹر میں بدلنے والا ہے۔ اور پھر 3 جون 1973 پیرس ایئر شو 2.5 لاکھ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیمرے چل رہے تھے، سپائی انجینئر، دنیا بھر کے ایکسپرٹ سب ایک ہی چیز دیکھنے آئی تھی، کنکورڈ ورسس Tu-144۔ پہلے کنکورڈ نے پرواز کی، پرسکون، خوبصورت، مکمل کنٹرول کے ساتھ، لوگوں نے تالیاں بجائے، لیکن پھر آسمان میں داخل ہوا سوویت مونسٹر Tu-144، لمبا، بڑا اور انتہائی خطرناک رفتار والا جہاز۔ اس کے پائلٹ نے کراؤڈ کو امپریس کرنے کے لیے ایسے خطرناک حرکتیں شروع کی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ جہاز کبھی اوپر جاتا، کبھی تیزی سے ٹرن لیتا اور کبھی رن وے کی بالکل قریب سے گزرتا۔ کراؤڈ پاگل ہو چکے تھے، لیکن ایک آدمی خاموش تھا، امریکن ٹیسٹ پائلٹ باب ہوورڈ۔ وہ جہاز کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوف تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ پائلٹ حد سے آگے جا رہا ہے۔ پھر اچانک Tu-144 نے رن وے کے قریب فل سپیڈ پر ایک ڈینجرس پاس کیا اور فوراً بعد پائلٹ نے جہاز کو زور سے اوپر کھینچا۔ جہاز تیزی سے کلائم کرنے لگا، لیکن پھر صرف چند سیکنڈ بعد کچھ غلط ہو گیا۔ جہاز ہلنے لگا، اس کا نوز اچانک نیچے جاگا۔ پائلٹ نے کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی، انجن فل پاور پر تھی، لیکن بہت دیر ہو چکے تھے۔ 400 فٹ کے ہائٹ پر جہاز کا بایاں ونگ ٹوٹ گیا اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جو آج بھی ہوا بازی کی تاریخ کے سب سے خوفناک لمحوں میں شمار ہوتا ہے۔ Tu-144 ہوا میں الٹا کوما، اس کا جسم 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور پھر ایک زوردار آگ کے گولے میں تبدیل ہو کر فرانس کے ایک گاؤں پر گر گیا۔ صرف چند سیکنڈ میں سوویت یونین کا سب سے بڑا ٹیکنالوجیکل ڈریم راک بن چکا تھا۔ 6 کرو ممبر ہلاک، زمین پر موجود 8 لوگ بھی مارے گئے، جن میں بچی بھی شامل تھی۔ دنیا شک میں تھی، لیکن اصل مسٹری اب شروع ہونے والی تھی، کیونکہ انویسٹیگیشن کے دوران ایک عجیب بات سامنے آئی۔ حادثے کے وقت Tu-144 کے قریب ایک فرانسیسی فائٹر جیٹ بھی موجود تھا۔ سرکاری رپورٹوں میں پہلے اس فائٹر جیٹ کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ بعد میں پتا چلا کہ معراج خفیہ طور پر Tu-144 کی تصاویر لینے آیا تھا، خاص طور پر اس کی نئی ونگ لسٹ کی۔ سوویت پائلٹس کو اس کے بارے میں بتایا نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا پائلٹ نے اچانک معراج دیکھا اور ٹکراؤ سے بچنے کے لیے خطرناک حرکت کی، جبکہ دوسرے ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ اصل مسئلہ خود Tu-144 تھا، ایک ایسا جہاز جو باہر سے فیوچرسٹک جیسا دکھتا تھا لیکن اندر سے خامیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بریک ناقابل اعتماد تھی، انجن بہت زیادہ فیول کھاتی تھی اور اس کے ڈھانچے میں دراڑیں پڑ جاتی تھی۔ اور سب سے خطرناک بات، یہ جہاز زیادہ دباؤ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ ایروپلین جو سوویت طاقت کا علامت بنتا تھا خود اپنی طاقت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن سوویت یونین نے یہ سچ کبھی اوپنلی قبول نہیں کیا، کیونکہ کولڈ وار میں ٹیکنالوجی صرف مشین نہیں تھی بلکہ پروپیگنڈا بھی تھی۔ حادثے کے بعد بھی Tu-144 سروس میں لایا گیا، لیکن حقیقت بہت خوفناک تھی۔ مسافر جہاز کے اندر ایک دوسرے کی آواز تک نہیں سن سکتی تھی، شور اتنا زیادہ تھا کہ لوگ نوٹ لکھ کر بات کرتے تھے۔ پروازوں کے دوران بار بار خرابیاں پیدا ہوتی تھی، انجن فیل ہونا، کیبن پریشر کے مسائل۔ صرف 102 پروازوں میں 226 سے زیادہ تکنیکی خرابی ریکارڈ ہوئی اور پھر 1978 میں ایک اور Tu-144 میں آگ لگی گئی۔ یہ آخری دھچکا تھا، سوویت یونین نے خاموشی سے پورا پروگرام بند کر دیا۔ وہ جہاز جو دنیا پر سوویت برتری ثابت کرنے آیا تھا، صرف چند سالوں میں ہوا بازی کی تاریخ کی سب سے بڑی شرمندگی میں بدل گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سال 1990 کی دہائی میں ناسا نے حیران کن فیصلہ کیا، انہوں نے ایک پرانا Tu-144 دوبارہ نکالا اور اسے تحقیق ایروپلین کے طور پر استعمال کیا، وہی جہاز جسے دنیا کبھی غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ اور پھر 1999 میں Tu-144 نے آخری پرواز۔ آج Tu-144 عجائب گھروں میں خاموش کھڑے ہیں اور جرمنی کے ایک عجائب گھر میں Tu-144 اور کنکورڈ آج بھی ساتھ ساتھ رکھی ہے۔ 2 وائرل جہاز، 2 سپر پاور کے خواب، دونوں خاموش، جیسے کولڈ وار خود ایک عجائب گھر کی چیز بن چکی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔